السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج مسلمان ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ جو ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے، جانتا اور بوجھتا ہے، مسلمان نے قرآن سے تعلق توڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑا، تو آج اس بد نصیبی کا شکار ہوا۔ سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے۔ سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، دولت ہمارے ہاں کم نہیں، افرادی قوت کم نہیں، مال و زر کم نہیں، اور معاشی لحاظ سے کسی بھی صورت میں ہم کم نہیں، لیکن اس کے باوجود آج جو تختہ عرش پہ ہمارا حال ہے یہ ہمارے لیے سبب عبرت ہے اگر ہم حاصل کرنا چاہیں۔ ہماری بد نصیبی کا سبب اول یہ ہے کہ ہم نے احکامات قرآن سے منہ موڑ لیا اور فرامین محمد رسول اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بد نصیبی ہے ہماری، اور ہم وہ قوم ہیں جن کو قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے ایسا انسان دیا، ایسا قائد دیا کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو آدم سے لے کر ہم سے پہلے تک کسی قوم کو ایسے انسان سے نہیں نوازا۔ اور اس سلسلہ انبیاء اور رسول اللہ کا مقصد کیا تھا کہ انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے رب سے جوڑا جائے۔ یہی سبب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اللہ آئے، ان سب کی پکار ایک تھی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اپنی زبان سے اقرار کرو اس بات کا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، معبود برحق، مالک و مختار، شہنشاہ مطلق، کائنات میں اختیارات کا مالک اور لیل و نہار کے تبدل و تغیر کا مالک ایک اللہ ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور انسان کی عظمت کا سبب یہی ایک کلمہ ہے،
جس سے روشناس کروانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اللہ کو بھیجا، اور اللہ نے اس امت کو، جس کو ایسا رہنما دیا کہ کائنات کی تمام امتیں ایسے رہنما سے محروم ہیں، پیغام حق یہ دیا، میرے محبوب ان کو کہو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ تمہاری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کلمہ سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب اس سے تمہارا تعلق پیدا ہو جائے تو پھر کائنات کے ہر باطل خدا کی اپنی نفرت کے ساتھ انکار کا یہ انداز اختیار کرو کہ تمہاری گفتگو، تمہاری خاموشی اس بات کی شاہد ہو کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اللہ کے افعال میں شامل ہو۔ اس مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی گفتار یہ ہونی چاہیے تھی، اس کی خاموشی اس بات کی شاہد ہونی چاہیے تھی کہ یہ کائنات کے انسانوں کو یہ بتلانے اور سمجھانے کے لیے خاص پیدا کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور رب نے کہا جو مجھ سے یوں وابستہ ہو جائے کہ کائنات کے تمام باطل معبودوں کو پائے نفرت سے ٹھکرا کے میری توحید کا علم بردار بن جائے، تو میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میں نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ شخص جو کلمہ توحید کا علم بردار ہے، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، سوائے اس بد نصیب کے جو کلمہ توحید پڑھتا ہے لیکن اس کے نقشہ میں اپنے کردار سے رنگ نہیں بھرتا۔ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دائم مشکلات لا الارا، اگر کلمہ پڑھ کے آدمی شادابی، آبادی، خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ یوں نظر آتا ہے جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کا علم بردار ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ یہ کلمہ تو انسان کو دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اگر کردار کا رخ اس کلمے کے مطابق نہیں تو یہ کلمہ قیامت کو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ کلمہ توحید کو زبان سے بیان کرنے والا اپنے کردار سے اس میں رنگ بھرتا ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی اٹھ کے چلے گئے، کتنا وقت گزر گیا اللہ کے نبی واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہوئے کہ کہاں چلے گئے، اور پریشانی یہ تھی کہ کہیں کوئی دشمن محمد رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھا اللہ کے نبی کی تلاش میں، چلتے چلتے پھرتے پھرتے میں ایک انصاری کے باغ میں پہنچا جہاں کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ اندر جانے کا کوئی رخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی راستہ نہیں سوائے اس راستے کے جس سے باغ کا پانی باہر آتا تھا۔ کہتے ہیں میں اس سوراخ سے گزر کے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا، سلام کہا، ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟
عرض کی اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئے تھے، صحابہ پریشان تھے، اور میں ہی نہیں سب صحابہ آپ کی پریشانی کے سبب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری زندگی میں تمہارے لیے ایسی خوشی کی بات ہو کہ اس سے بڑھ کے خوشی کی بات کوئی دوسری ہو ہی نہ۔ اللہ کے نبی ہاں ارشاد فرمایا ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ابو ہریرہ خوش ہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو یہ خوشخبری میں صحابہ کو نہ سناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ میری جوتی ساتھ لے جانا، اگر کوئی انکار کرے تو اس کو بتانا کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی جوتی لیے ہاتھ میں باہر نکلتے ہیں۔ ایھا الناس من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ بازار میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ عمر فاروق آگے سے ملتے ہیں اور کہا ابو ہریرہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے آقا کائنات نے کہا ہے جو مل جائے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہو اور اس کلمہ کے مطابق اس کی سوچ و فکر ہو، اس کو پیغام دے دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عمر فاروق نے ایک زور سے دھکا دیا۔ ابو ہریرہ کہتے میں گر گیا۔ کہا واپس جاؤ، خبردار اس بات کا اعلان کیا تو۔ ابو ہریرہ کہتے میں واپس کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پاس، اور عمر کے اس سلوک سے میں اتنا پریشان تھا کہ آقا کے سامنے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کو تھے کہ عمر بھی آ گئے۔ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ تو نے کیوں سلوک کیا ہے ابو ہریرہ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی یہ آتنے سے کہا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کا فرمان سچ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ یہی نہ سمجھ لیں کہ جس نے منہ سے کلمہ توحید پڑھ لیا جنت اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ لوگ عمل چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی، مجھے خوف ہے۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب اس بات کا اعلان نہ کرنا۔ مقصود رسول کونین کیا تھا کہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ جو کلمہ توحید پڑھتا ہے اس کا کردار اس کی تصویر نہیں کرتا تو کلمہ توحید اس کے کام نہیں آ سکتا، وگرنہ اس کو پڑھنے والا آگ میں نہیں جا سکتا۔ جہنم کی آگ موحد کے لیے اللہ نے حرام کر دی ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ایک گدھے پہ سوار ہیں۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے سوار ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معاذ تجھے ایک ایسی بات نہ بتاؤں
کہ جس بات کے سننے پہ تم شاداب ہو جاؤ، تمہیں سرور مل جائے، تم مسرور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمایا کہ معاذ، تجھے پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو دعویٰ سے کہتا ہوں تمام لوگ جو کلمہ توحید کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، اس عقیدہ اور نظریہ سے پڑھتے ہیں جو نظریہ محمد رسول اللہ کا تھا، جو صحابہ تھا، وہ زمین پہ چلتے ہوئے جنتی ہے اور جنت کے وارث ہیں۔ اگر توحید کا کلمہ یوں پڑھنے جیسے محمد رسول اللہ نے کہا اور جیسے صحابہ نے پڑھا، فرمایا جانتے ہو اللہ عالم و رسول، اللہ کے نبی آپ جانے یا اللہ جانے، مجھے تو نہیں پتا۔ ارشاد فرمایا کہ معاذ، اللہ کا حق یہ ہے کہ آدمی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندے کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ، کہ اللہ اس بندے کو آگ کے عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ توحید کا علمبردار اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا وارث ہے، اور رب نے جنت توحید کے علمبرداروں کے لیے بنائی ہے جن کی زندگی میں شرک کی جھلک پائی جاتی ہے، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ یہ جنت کا وارث، جنت کا مالک، جنت کے دروازے جس کے لیے کھلے ہوں گے، وہ اس توحید کا علمبردار ہے جو توحید محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے۔ کیا توحید تھی؟ ثقلین قائد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف فرمائے اور صحابہ بھی تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی وہ کلمہ مجھ سے لے لے اللاتی عرضت علی امی، جو کلمہ میں نے اپنے چاچا کو پیش کیا تھا، فردہا، اس نے انکار کر دیا تھا، فہی لہ نجات، وہ کلمہ اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ساری زندگی شرک کا ارتکاب کرنے والا، اللہ کی بغاوت کرنے والا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، میرا چچا جب قریب مرگ ہوا میں نے اس کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا اور ارشاد فرمایا اگر ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں بسر کرنے والا میرا چچا وہ کلمہ پڑھ لیتا، اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا۔ فرمایا تمہیں بھی کہتا ہوں جو شخص اس کلمہ سے وابستہ ہو جاتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات پا جائے گا۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ ایک جھلک اس کی کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب آج کا مسلمان نہیں سمجھتا، اس کا مطلب مکے کا کافر سمجھتا تھا کہ محمد کون سا ایٹم بم گرا رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے۔ یہی سبب تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ پتھروں کی بارش ہوتی، اللہ
اللہ کے نبی پہ غلاظت ڈالی جاتی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے بچھائے جاتے کہ وہ سمجھتے تھے لا الہ کا مطلب کیا ہے. لا، کائنات کی ہر طاقت کی نفی کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے آباء و اجداد جاہل اور بیوقوف تھے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بنا کہ انتہا کو پہنچا. رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بد نصیبو جس کلمہ کا تم انکار کرتے ہو اس کلمہ کو حرز جان بنا لو، محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ ابو ذر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ابو ذر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی ہے. فرمایا ابو ذر، اللہ کہتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے ساتھ 10 نیکیاں لکھتا ہوں. ایک نیکی کرنے والا 10 نیکیوں کا مالک بن جاتا ہے. اور کہا جو میرا باغی گناہگار خطا کار ایک گناہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھتا ہوں، چاہتا ہوں تو وہ بھی معاف کر دیتا ہوں. ابو ذر جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں کلائی تک اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، جو زمین پر گناہ لے کے میرے پاس آئے لا یشرک بی شیئا، اس نے میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں زمین بھر مغفرت اس کے لیے لے کے آتا ہوں. توحید کا علم بردار، خالص توحید کہنے والا، سننے والا، سنانے والا، بیان کرنے والا کائنات میں وہ فات خوش نصیب ہے جس پہ رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، یہ جنت کا وارث ہے، یہ جنت کا مالک ہے. اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے محو گفتگو ہے اور ان کو توحید سکھا رہے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو ابراہیم کے بت کی پرستش کرتے تھے، نوح کے بت کی پرستش. میں نے بارہا کہا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو بت ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے وہ ذہنی تراشیدہ نہیں تھے بلکہ ان کا ایک سبب تھا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ ان لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا رب کا مقرب بنانے کے لیے زندگی بسر کی ہے کہ شاید کائنات میں کسی دوسرے انسان نے نہیں کی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دیتے ہیں اور توحید والے کا بیان کرتے ہیں کہ توحید ہے کیا. رحمت کل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف فرمائے. ابو شداد کہتے ہیں جن کی تصدیق عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. ایک صحابی مجلس میں واقعہ بیان کرتا ہے، دوسرا تصدیق کرتا ہے. شداد کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم میں کوئی غیر تو نہیں
اللہ کے نبی نہیں. ارشاد فرمایا دروازے بند کر لو. شداد کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے بند کر لیے. کہا ہاتھ اٹھو وقولوا لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ. سب صحابہ جو وہاں موجود تھے ہاتھ اٹھائے اور لا الہ الا اللہ کہا. نبی کائنات نے بھی کہا. صحابی رسول کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ گرا لیے. کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد کو یہ کلمہ دیا ہے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کلمہ توحید پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا. وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چند لمحے ٹھہرے اور فرمایا صحابہ خوشخبری لو ان اللہ غفر لکم. اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے. ایک کلمہ توحید پڑھنے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی جنت میں نہیں جائے گا. یہی رب کی زمین پہ رب کا محبوب اور جنت کا وارث نہیں بلکہ اس کے طفیل بہت سے لوگ اللہ جنت میں بھیج دیں گے. مسلم کی روایت ہے کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ لوگ مرتے ہیں لوگ جنازے بھی پڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا لیکن جس جنازے کے ساتھ 40 موحد شامل ہو گئے. کیا کہ اللہ کے نبی نے کہ جس جنازے کے ساتھ 40 موحد شامل ہو گئے فرمایا وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لا یشرکون باللہ شیئا. انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کوئی شریک نہیں بنایا تھا. کیسے موحد؟ ہم جیسے نہیں. جنہوں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہم بھی نہیں ٹھہراتے. اور اللہ کے بندو کردار مسلمان کا یہ ہونا چاہیے رب کا مانا باقی تمام کائنات کی طاقتوں کو ٹھکرائے. کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حیثیت ہے انسان اور مومن کے نزدیک کسی کی تو صرف اللہ کی. نہ کسی کو سجدہ نہ کسی کے لیے قیام نہ کسی کے لیے رکوع نہ کسی کے لیے نظر نہ کسی کے لیے نیاز. توحید یہ ہے. کیا ہماری توحید یہ ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دل بھر دیتے ہیں لیکن فلاں قبر والے کے لیے فلاں ولی کے لیے علی حجویری کے لیے فرید گنج بخش کے لیے فلاں کے لیے ہم ان کے لیے بھی نکالتے ہیں رب کے لیے بھی نکالتے ہیں. کیا یہ توحید پرست اللہ کو پسند ہے؟ نہیں. یہ ہم ہی نہیں کرتے. اللہ کے بندو یہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے ان کا بھی تھا. قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب یہ مکہ کے باغی کافر توحید کے باغی جو ہم نے انہیں مویشیوں کی صورت میں دیا ہے مال و زر کی صورت میں دیا ہے اس میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. ھذا للہ بسامہم. اللہ کے لیے ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ نبی کے باغی نبی کے خون کے پیاسے رب کے لیے رب کا حصہ نکالتے ہیں. وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا. یہ رب کا یہ ہمارے شریکوں کا. اور جنہوں نے رب کے نام کا دیا غیر کے نام کا دیا
ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ آج امت کی بد نصیبی کیا ہے؟ ان کے خیالات بھی وہی ہیں، ان کی سوچیں بھی یہ ہے، یہ رب کے لیے، یہ فلاں پیر کے لیے، یہ فلاں ولی کے لیے، یہ فلاں نیک آدمی کے لیے، یہ رب کے لیے۔ یہ آج کی سوچ نہیں، براوت توحید کی، کائنات کے رب کی قسم اللہ نے یہ توحید قبول نہیں کرنی جس توحید میں نظر اللہ بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے نیاز بھی ہے۔ اللہ نے یہ توحید قبول کرتا، لاکھ کلمہ پڑھو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما نعبدہم، قرآن کہتا ہے، رب کے باغی، توحید کے باغی، رسول کے دشمن برملا کہا کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جو ان کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، جو ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، تو ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ تعظیمی ہے۔ ما نعبدہم صرف جھکنے جھکانے کو نہیں کہتے، نظر و نیاز کے دینے کو بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو لات کے نام کا دیتے ہیں، عزا کے نام کا دیتے ہیں، نائلہ کے نام کا دیتے ہیں، یعوق کے نام کا دیتے ہیں، یغوث کے نام کا دیتے ہیں، نصر کے نام کا دیتے ہیں، ان کے سامنے جو جھکتے ہیں، ان کو جو رکوع کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تعظیمی چیزیں ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آج میرا بھی عقیدہ یہ ہے، تیرا بھی عقیدہ یہ ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو اللہ اس توحید کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو توحید مکے کے کافر کے پاس بھی تھی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی توحید پہ اس طرح قائم ہے، نکھری ہوئی توحید اس کے پاس ہے، تو فرمایا یہ خوش نصیب انسان ہے اور اللہ کے نزدیک جنت کا وارث ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توحید پرست ہے نا، یہی جنت کا وارث نہیں، بلکہ اس کی سفارش سے لوگ جنت میں جائیں گے گناہگار و خطا کار۔ 40 آدمی جس جنازے پہ شامل ہو جائیں، لا یشرک باللہ شیئا شفاہ اللہ لہم فیہ، فرمایا ان 40 موحدوں کی دعا کی بنا پہ اس مردے کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیتے ہیں۔ توحید پرست جس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، سوائے اس بد نصیب کے جو توحید پرست تو ہے لیکن سیاہکار اور گناہگار بھی ہے۔ اللہ نے کہا توحید کا نمبردار وہ ہے جو کبائر کا باغی ہے، جو کبائر کو مرتکب کرنے والا ہے وہ اللہ کا ویسا توحید والا نہیں ہے جیسے توحید پرست اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر وہ توحید بن جائے جو کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی نقشے میں کردار سے رنگ بھرتا ہے، وہ جنت کا وارث ہے، گارنٹی ہے محمد رسول اللہ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ ترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب انسان کے اندر سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے نقشہ میں اس کے کردار کا رنگ بھی ہے، تبھی فرمایا جب ایک انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، وہ ستون نور کا
جو رب کے عرش کے سامنے ہے، کہتے ہیں وہ جنبش کرتا ہے، وہ جھومتا ہے، اس کو جھومتے ہوئے جنبش کرتے ہوئے اللہ دیتے ہیں اسکن، ٹھہر جا، رک جا۔ اللہ جب تک کلمہ توحید پڑھنے والے اس آدمی کو تو بخشتا نہیں، میں یوں ہی جھومتے ہوئے تیرے دربار میں اس کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ کا ستون یہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں انی غفرت لہو، جا میں نے کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جو ناری کو جنتی بنا دیتا ہے، اور جنت کی گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والے جب جہنم میں داخل ہوں گے نا، کلمہ پڑھنے والے، تو لات و عزا کے پجاری انہیں دیکھیں گے۔ جب توحید کا علم بردار جہنم میں ہوگا، جہنمی اس سے سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لات و عزا کے پجاری کہ ہم تو جہنم میں اس لیے آ گئے کہ ہم لات کے نام کی نظر دیتے تھے، نیاز دیتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے والوں تم جہنم میں کیا کر رہے؟ لا الہ الا اللہ تمہارے کام نہیں آیا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے سبب نہیں، یہ ہماری بد نصیبی کے سبب ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود ان گناہوں سے رکتے نہیں تھے جن کو رب اور رسول نے کبائر گناہ کہا۔ اپنے گناہوں، ان گناہوں کے سبب ہم آج جہنم میں ہیں۔ مشرکوں کو، لات و عزا کے پکارنے والوں، ان کی نظر و نیاز دینے والوں، اور ان کو رکوع و سجود کرنے والوں، جب موحدوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی مال کو مختار، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی چھیننے والا، کائنات میں کوئی نہیں، صرف الا اللہ، اللہ ہی ہے۔ اور تم تو رب کی توحید اس انداز سے بیان کرتے تھے، ہم اس توحید کے باغی تھے، اس توحید کی بغاوت کے بعد ہمیں یہ سزا ملی ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی یہ سزا مل گئی۔ کلمہ تمہارے کام نہیں آیا، کلمے نے تمہیں آگ سے نہیں بچایا۔ کون ہے ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کو بڑا غصہ آئے گا ان کی باتوں سے۔ اللہ تمام کلمہ پڑھنے والے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے نہر رحمت میں غوطہ دیں گے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس جلن اور سوزش سے یوں صاف ہو جائیں گے جیسے گرین سے نکل کے چاند صاف ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخل کر دے گا اللہ، کلمہ پڑھنے والوں جاؤ جنت میں۔ اللہ کی قسم کبائر سے تم بچ جاؤ۔ توحید پرستوں کو سغائر کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ توحید پرست کے دامن میں بھی ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، صرف کبائر سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی جبین پہ جہنمی لکھا ہوا ہوگا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ جہنمی لکھا کیسے ہوگا؟ وہ جہنم کی کالک جو چہرے پہ آئی تھی تھوڑی بہت جو رہ گئی اس سے جہنمی لکھا جائے گا۔ کہا وہ بڑے پریشان ہوں گے۔
سارے لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کے ہیں۔ اللہ اگر تو نے یہ کرم نوازی کی ہے تو مالک اس کو بھی بٹا دے۔ ہماری ندامت کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، لوگ دیکھتے ہیں ہم نادم ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا لیکن لا الہ کے وارث تو تھے، لا الہ کو علمبردار تو تھے۔ اللہ اس کو بھی ختم کر دے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا، یہ بھی سب کچھ ہٹ جائے گا۔ اب وہ باغی جو کبائر کا مرتکب تھا، توحید کے کلمے کا وارث، غیر اللہ کو پوچھتا نہیں تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، غیر اللہ کے نظر و نیاز نہیں دیتا تھا، غیر اللہ کو کائنات کا مختار نہیں سمجھتا تھا، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو مکے کا کافر بھی کہتا تھا، جس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول آئے۔ آگ اگر یہ میں کہوں گا تو کیا میں بچ جاؤں گا عذاب سے؟ نہیں۔ وہ لوگ جو توحید کے علمبردار تھے اور کبائر کی بنیاد پہ کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کچھ عرصہ کے لیے۔ جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن کبائر کا ارتکاب کرنے والے توحید پرست کچھ عرصہ، کچھ لمحات جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اللہ ان کے نکالنے کا سبب بنائے گا کہ کافر اور مشرک ان کو تان کریں گے، اللہ ان کو نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا موحد ضرور جہنم میں جائے گا، نہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو کبائر کا ارتکاب کرنے والے کو بھی معاف کر دے گا، اگر چاہے گا تو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے ضرور تھوڑا سا جہنم کا ذائقہ چکھیں گے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ کبائر کا ارتکاب کرنے والے تھے جن کو اللہ بار بار منع کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع کرتے تھے، یہ ان کا ارتکاب کرتا تھا۔ چاند لمحے یوں سمجھیں کہ غوطہ دے کہ اللہ موحد کو باہر نکال لے گا، چاند لمحات کے لیے وہاں ٹھہریں گے، سبب اللہ بنائے گا کہ مشرک تان دیں گے اس کو، وگرنہ توحید پرست کے لیے اللہ کے قانون ہی جدا ہیں، اللہ کی رضا ہی جدا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے تفسیر القرآن میں اور امام مسلم توبہ میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے اس کو اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ یہ وہ توحید پرست تھا جس نے تمام کائنات سے ٹکر لی اور ہر توحید کے باغی کو اپنا دشمن سمجھا۔ پتہ نہیں یہ کون ہوگا، اس نے توحید کی بنا پہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہوگا، اس نے توحید کی بنا پہ اپنا رشتہ دار چھوڑا ہوگا، اس نے توحید کی بنا پہ زمانے سے منہ موڑا ہوگا، کون ہے یہ پتہ نہیں۔ اللہ کے حضور آئے گا، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ تو دنیا میں گناہ کرتا رہا ہے۔ اللہ ہاں، یہاں انکار کی گنجائش نہیں، انکار میرے تیرے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایک انسان رات کی تاریکی، بادل کی تاریکی، گھر کی تاریکی، کمرے کی تاریکی میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے روشن سورج میں کسی انسان کو دیکھا جاتا ہے، اللہ ایسے ہی دیکھتا ہے۔ اور تو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ سر جھکائے ہوئے ہوگا۔ ہاں اللہ فلاں فرمایا فلاں گناہ اللہ کیا تھا، فرمایا فلاں گناہ اللہ کیا تھا،
فلاں گناہ اللہ کیا تھا. جو اللہ گناہوں کے متعلق سوال کریں گے یہ گھبراتا جائے گا, پریشان ہوتا جائے گا کہ اللہ سارے گناہ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کیا تھا اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ سارے تو نے گناہ کیے تھے؟ کہا ہاں اللہ. فرمایا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. من قال لا الہ الا اللہ, توحید کے علم بردار کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. توحید کو مانتے ہوئے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ کی صفتوں میں شریک کرنا اور پھر سمجھنا کہ یہ توحید ہے, یہ توحید اللہ کو قبول نہیں ہونی قیامت کو. یہ وہ توحید کا علم بردار ہے جس نے کائنات کے ہر انسان کو ٹھکرا دیا اپنے رب کے لیے. فرمایا جا, پہلے یہ ڈر رہا تھا, گھبرا رہا تھا, پریشان تھا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اور کوئی حدیث بھی کمزور نہیں, بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث اور احادیث کی کتابوں میں ہے, جدا الفاظ بھی ہیں. اللہ کہتا تھا فرمایا جا تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے اور ان گناہوں کی جگہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ نے یہ کہا, اعلان کر دیا جنت کا, تو کہنے لگا اللہ میں نے تو فلاں بڑا گناہ بھی کیا تھا, فلاں بڑا گناہ بھی کیا ہے, ان کا ذکر نہیں تو نے کیا, فلاں گناہ بھی کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ مسکرائے, ارشاد فرمایا وہ بھی معاف اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو مجھ سے. توحید پرست جنت کا وارث ہے جب توحید وہ نکھری ہوئی ہے جو توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور جس توحید کے علم بردار محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے. اللہ کے نبی کی توحید کیا تھی؟ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمان. اللہ کے نبی کی توحید کیا تھی؟ فتح مکہ کے دن آقا کائنات محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے, جال حق کو وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, محمد رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی ہے اللہ کے نبی کی, بتوں کو مار مار کے گرا رہے ہیں محمد رسول اللہ. ایک بت آیا, اللہ کے نبی نے لاٹھی مار کے اس کو بھی گرا دیا. کسی نے کہا ابو کا ابراہیم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے بابا ابراہیم کا بت تھا, آپ نے اپنے بابا کے بت کو گرا دیا. فرمایا اگر میری جگہ پہ میرا بابا ابراہیم ہوتا اپنے بت کو وہ بھی ٹوٹ دیتا, وہ بھی گرا دیتا بت کو. توحید یہ ہے, ایسی ویسی توحید نہیں اللہ کو قبول کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے, فلاں بھی مشکل کشا ہے, اللہ بھی حاجت روا ہے, فلاں بھی حاجت روا ہے, اللہ بھی نظر کے قابل ہے, فلاں بھی نظر کے قابل ہے. اور یہ تصور تو مکہ کے کافر کا بھی تھا جو آج میں اور تو لیے پھرتے ہیں تصور. یہ توحید کا تصور اللہ قبول نہیں کرتے, بلکہ نکھری ہوئی توحید, جس توحید کو دیکھ کے اللہ حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, وہ توحید جنت میں چلا جاتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں قابل غور. اللہ کے نبی نے کہا ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا آنے والا ہے, میری طرف توجہ دیں, آخری بات, ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام یوں پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے پہ دھاریاں پرانی ہو جاتی. کسی کو صدقات کا علم نہیں ہوگا, کسی کو روزہ کا علم نہیں ہوگا, کسی کو حج کا علم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا مستند حدیث سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, طبرانی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا زمین پہ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں رہ جائے گی, یعنی قرآن بھی نہیں.
کہا لوگوں میں چند بوڑھے عورتیں اور چند بوڑھے مرد ہوں گے جن کو حج کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزی و صدقات کا زکوٰۃ کا پتہ نہیں. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. وہ بوڑھی عورتیں، وہ بوڑھے مرد جن کو حج کا علم نہیں، بتانے والا کوئی نہ تھا، نماز کا علم نہیں، بتانے والا کوئی نہ تھا، زکوٰۃ کا علم نہیں، بتانے والا کوئی نہ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ایک چیز ذہن میں تھی کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی لینے والا، نہ موت دینے والا، نہ زندگی دینے والا، نہ کوئی کار و مختار، نہ کوئی مشکل کشا. وہ بوڑھے کہیں گے ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. سلا ایک صحابی تابعی بیٹھے ہوئے ہیں صحابی رسول کے پاس، حذیفہ کے پاس، کہنے لگے اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ ان کے کس کام؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو پتہ تو اس لیے کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا. ایک چیز ان کے سامنے تھی، لا الہ الا اللہ. سلا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لا الہ کس کام آئے گا ان کے؟ نبی کائنات کے صحابی نے منہ دوسری طرف کر لیا. پھر اس نے کہا، حذیفہ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ اس کو آگ سے آزاد کر دے گا، اس کو آگ سے آزاد کر دے گا، اس کو آگ سے آزاد کر دے گا کہ لا الہ الا اللہ کما حقوں پڑھنے والے پہ اللہ نے آگ جہنم حرام کر دی. جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو کسی عمل کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ اس لا الہ کو جانتا تھا جو لا الہ محمد رسول نے پیش کیا تھا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تنہا رب، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرمایا جس کا کلمہ یہ ہے اور کلمے میں کردار کا یہ رخ ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور کلمہ توحید پڑھنے والا اللہ جنت کا وارث بنا دے گا. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. تو آئیے جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا، جس طرح لا الہ الا اللہ صحابہ نے پڑھا، اور جس کردار کا رنگ بھرا، وہ رنگ بھرے اللہ کی قسم اللہ جنت ہمارے لیے بھی کھول دے گا اور جنت کے دروازے کھل جائیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.